عمر نے بھی 50 روپے دیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے آج ہم لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہے تو ہم سب کو تو خوب خوب بولنا چاہیے۔ جب میرے نبی امتی کہے تو ہم سب بھی نبی کہنا ضروری ہے۔ کیا نام ہے؟ فردوس عالم نے انہوں نے بھی 50 روپے عنایت کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہم سبوں کو بھی نبی کہنا چاہیے۔ تو میرے پیارے ابو جہل کے مٹھی میں وہ کنکر نبی کہتے ہیں، سنیں ماشاءاللہ۔ اور ایک ہرنی ہے جو وہ بھی نبی پاک کے قدموں میں اپنے سر رکھ دیتے ہیں اور نبی کہتے ہیں۔ سنیں محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ مسکراتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ مسکرانا کسی غیرے کی سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ مسکرانا نبی کی سنت ہے۔ مسکرانے سے بہت ساری بیماریاں بھاگ جاتی ہے، خاص کر کے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی مسکرانے سے۔ ہاں، شوگر کی بیماری نہیں ہوتی مسکرانے سے۔ ہاں، اور جن کا چہرہ ہمیشہ بھدا پن رہتا ہے، لگتا ہے کہ بھوت سوار ہو گیا اس کا چہرہ میں، وہ دیکھے گا ہمیشہ مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ ظاہر مسکرانا چاہیے، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسکرانا کیسا ہے کہ آگے والا دانت دکھے، پورا دانت اگر دکھا دیجیے گا تو پھر اس کو مسکرانا نہیں بولتے، اس کو مسکرانا نہیں بولتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرا دامن بولے، میرا دامن بولے نبی، یہ بوجھ ہے کہ موقع میں کنکر آزاد ہوئے تو بول اٹھے، ہرنی کے دونوں بچے بھی آزاد ہوئے تو بول اٹھے۔ آپ جانتے ہو کیا؟ ایک ہرنی ایک جال میں پھنس گئی تھی، یہود نے ایک جال میں پھنسا دیے تھے، میرے نبی کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ ہرنی آواز رسی، اغثنی یا رسول اللہ، اے رسول میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میری رہبری کیجئے۔ میرے نبی اس کو اس فندے سے کھولتے ہیں تو میرے پیارے وہ ہرنی کہتی ہے، اے اللہ کے رسول میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پھر دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی سے یا امام نبی سے میرے پیارے نبی سے اقرار کر کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں، عقیدت کر کے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بابو عزیزم توفیق عالم نے 50 روپے عنایت کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دن میں یہود سے ملاقات ہوتی ہے، یہود عرض کرتا ہے کہ آپ نے میرے شکاری کو کیوں چھوڑ دیے؟ تو میرے پیارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہرنی کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہرنی دودھ پلا کر پھر اپنے بچی کو واپس آ جائیں گے۔ میرے پیارے وہ یہود کہتے ہیں کہ نکلا ہوا کمان سے تیر واپس نہیں آ سکتا ہے، اس لیے گیا ہوا شکاری پھر واپس نہیں لوٹ سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ زمین تو بدل سکتی ہے، یہ آسمان تو بدل سکتا ہے، لیکن جو نبی سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا فرمانا تھا۔ یہود کہتا ہے اگر ہرنی واپس آ جائے گی تو میں آپ کے دھرم کا کلمہ پڑھوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے اتنا فرمانا تھا، اسی درمیان ہرنی اپنے 2 بچے کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہرنی کا پہنچنا تھا، ادھر یہود کا سر میرے نبی کے قدموں میں گرنا تھا۔ کہتے ہیں حضور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے دین کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے
کیسے کیسے میرے نبی دین اسلام کو پھیلائے ہیں، کس عقیدے سے، کس محبت سے پھیلائے ہیں۔ سنیں سنیں میرے پیارے، بہت پیارا شعر ہے، جہاں جہاں پڑھتا ہوں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ سنیں کہ بجھل کے کوٹھی میں کنکر آزاد ہوئے تو بول اٹھے ہرنی کے دونوں بچے بھی، ہرنی کے دونوں بچے بھی آزاد ہوئے تو بول اٹھے، آزاد ہوئے تو بول اٹھے۔ ہم دونوں بے زبان، ہم دونوں بے زبان، اب ہے میرا یہ پیغام، ہم دونوں بے زبان، اب ہے میرا یہ پیغام۔ اور فوراً بولے نبی نبی، اور فوراً بولے نبی نبی، اور فوراً بولے نبی نبی۔ میں غلام مصطفیٰ عاشق شاہ خدا، میرا دامن بولے نبی نبی، میرا دامن بولے نبی نبی، میرا دامن بولے نبی نبی۔ اور ظلمات کا اندھیرا دور ہوا، ظلمات کا اندھیرا دور ہوا، رحمت کا سمندر جاگ اٹھا، محفوظ درود پڑھ پڑھ کر سویا تو مقدر جاگ اٹھا، سویا تو مقدر جاگ اٹھا۔ کہ میری آنکھیں میرا سر، میری آنکھیں میرا سر، میرا دل میرا گھر، ارے دل کی دھڑکن بولے نبی نبی، دل کی دھڑکن بولے نبی نبی، میرا دامن بولے نبی نبی، میرا دامن بولے نبی نبی۔ اللہم مولانا محمد والا علی، شکریہ والا علی سیدنا مولانا محمد۔ میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو کسرا اور کسرا کے، قیصر و کسرا کے محل کا بادشاہ کو بہت گھمنڈ تھا، بہت تکبر تھا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت قیمتی گھر بنوایا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو 1000 آدمی بھی ہلا نہیں پائے گا۔ جب میرے نبی جس رات میں، جس وقت، جس لمحہ میں میرے نبی آتے ہیں تو میرے پیارے اس گھر کا در و دیوار میں درار پڑ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پڑ جاتا ہے۔ اور ایک مجوسی آتش پرست، آگ پوجنے والا، ایران کا رہنے والا، وہ 1000 سال تک آگ کو بجھانے نہیں دیا تھا۔ لکڑی جمع کرتا ہے، ادھر ادھر لکڑی کو جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ یعنی میرے پیارے جب اتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ آگ نہیں بجھ رہی ہے، لیکن میرے پیارے قربان جائیے میرے نبی پر۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت بن کر آئے۔ وہ آگ پوجنے والے جو ہزاروں سال سے وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، میرے نبی جس لمحہ جس وقت پیدا ہوئے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ اور ایک سمندر تھا، ایک نہر تھا جس کا نام نہر سوا ہے، اور وہ آگ
وہ ایران کے لوگ اس نہر کو پوجتے تھے کہ میرا خدا یہی ہے، اس لیے کہ اس نہر کا پانی، اس سمندر کا پانی کبھی سوکھتا نہیں تھا، کبھی سوکھتا نہیں تھا، خدا مانتا تھا۔ کوئی آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی در و دیوار کو خدا مانتا تھا، کوئی چاند کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے۔ جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو میرے پیارے، جب میرے نبی جس لمحہ میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ نہر سوا ایران کا وہ سمندر، وہ نہر سوکھ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، اور یہ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ اور وہ آتش پرست اور نہر سوا کا مالک، تمام لوگوں نے نجومیوں کو بلایا، جو جوتش ہوتا ہے، جو باتوں کو بوجھنے والا ہوتا ہے، اس کو بلائے، کاہنوں نجومیوں کو بلایا۔ ارے بھائی، 1000 سال تک یہ آگ نہیں بجھتی تھی، کیوں بجھ گیا؟ یہ در و دیوار آج کیوں درار پڑ گئی، کیوں پھٹ گیا؟ یہ تو ہزاروں آدمی اس کو ہلا نہیں سکتا، کیوں ایسا ہوا؟ نہر سوا کا مالک کہتا تھا اس نہر کا، اس سمندر کا میں پانی تو سوکھتا نہیں تھا، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو میرے پیارے، نجومیوں نے اور کہانیوں نے کہا، جوتشوں نے کہا کہ سرکار دراصل بات یہ ہے، اس دنیا میں ایک بچہ جنم لیا ہے جس کی حکومت پوری دنیا میں چلے گی، وہی پیدا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے یہ آپ کا گھر کا در و دیوار درار پڑ گئی، پھٹ گیا ہے، نہر سوا کا پانی سوکھ گیا ہے، اور وہ ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ چکا ہے۔ کس کے صدقے سے؟ نبی کی آمد کے صدقے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بھوجپوری کا کچھ شعر بہت پیارا